بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقین، آیت نمبر 76۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گزشتہ آیات میں ان کی مذمت کی گئی اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں من اوفا بعہدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا اس کو جس نے پورا کر دیا، واتقا، اور ڈرا، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کن لوگوں کو؟ متقین کو۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کیا کر لیتے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یعنی جو لوگ خرید لیتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض اور اپنے قسموں کے عوض ثمنا قلیلا، کیا چیز؟ دنیا کا تھوڑا سا مول لے لیتے ہیں، مطلب ایک معمولی فائدے کے لیے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، اور قسموں کو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام رحمت نہیں کریں گے۔ یہ کلام رحمت کی قید ضروری ہے۔ ولا ینظر الیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف کیا نہیں کریں گے؟ نظر رحمت نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب ایک سزا ان کی کیا ہوگی؟ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور دوسری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام رحمت ان سے نہیں کریں گے، کلام غضب تو ہوگا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف کیا نہیں کریں گے؟ نظر رحمت نہیں کریں گے قیامت کے دن، نظر غضب ہوگی۔ تیسرا عذاب ولا یزکیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک نہیں کریں، یعنی گناہوں سے ان کو پاک نہیں کریں۔ چوتھی سزا اور پانچویں سزا کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں ایک جماعت ایسی ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، یعنی جو کتاب کی تلاوت کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ یلوون، اپنی زبانوں کو مروڑ دیتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں، پڑھتے ہوئے نا، یلوون السنتہم بالکتاب، اپنی زبانوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ مروڑ دیتے ہیں، کتاب کی قرات کے وقت، تلاوت کے وقت۔ لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم اس کو بھی کیا کرو؟ کتاب میں سے گمان کرو۔ وما هو من الکتاب، اور حقیقت میں سے وہ کیا نہیں ہوتا؟ کتاب میں سے نہیں، یعنی وہ پڑھتے وقت جو ہے نا، وہ اپنی زبانوں کو مروڑ دیتے ہوئے پڑھتے ہیں، اور سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتے تھے رائنا کو چھوڑ کر رائنا کہہ دیتے تھے، ٹھیک ہے، لفظ کی جگہ لفظ ہی بدل دیتے ہیں۔ جیسے آپ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا کہ وہ ان کی پیچھے خرابیوں میں ذکر کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں مذکور تھیں اس کو انہوں نے کیا کر دی؟ مٹا دیا، ختم کر دی۔ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسے واقعہ مشہور ہے، آگے بھی بات آئے گی کہ وہ اس کی سزا جو تھی تورات کے اندر بھی سزا محسن کی، یعنی جو وہ زانی جو کیا ہو، شادی شدہ ہو، وہ سنسار ہی تھی، لیکن انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ منگوایا پڑھتے ہوئے جو ہے نا، اس لفظ کو کیا کر دیا؟ چھپا دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیز یلوون السنتہم بالکتاب، کہ اپنی زبانوں کو کیا کرتے ہیں؟ مروڑ کر پڑھتے ہیں، تاکہ آپ اس کو کتاب میں سے سمجھیں، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی پر وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ باندھتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ تو مطلب کیا؟ یہاں پر یلوون السنتہم بالکتاب، اس کی دو تفسیریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ کتاب میں تحریف کرتے اور اس کو نسبت کس کی طرف کرتے تھے؟ اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی۔ ایک تفسیر ہے اس کی کہ یلوون السنتہم بالکتاب، اس سے مراد کیا ہے؟ تحریف لفظی، کہ تورات کے مضامین میں کیا کرتے تھے؟ لفظی تبدیلیاں کرتے تھے، کتاب کے اندر لفظی تحریفیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو جمہور صحابہ اسی پر ہی، جمہور صحابہ جو ہیں وہ اسی پر ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ تابعین میں سے ان کی رائے یہی ہے کہ وہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ تحریف لفظی لیتے ہیں۔ دوسرا قول ہے قفال مروزی، وہ کہتے ہیں کہ لفظ کو پڑھتے وقت زبان کو مروڑ دے کر اس طرح سے پڑھنا کہ اس کے معنی میں کیا آ جائے؟ تبدیلی آ جائے، ٹھیک ہے، کہ وہ لفظ کے معنی جو ہے نا وہ خراب ہو، صحیح نہ آ جائے۔ جیسے رائنا کو کیا کر دینا؟ کھینچ کر رائنا پڑھ دینا، تو اس کے معنی میں کیا آ جائے؟ تبدیلی آ جائے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ان دونوں اقوال کے اندر کیا نہیں ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ دونوں اقوال کے اندر کوئی تعارض، کوئی تضاد والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی صورت میں تو کیا ہے کہ ایک حرف کی جگہ بدل کر دوسرا حرف ہی لے آنا، اور دوسری صورت میں کیا ہے کہ حرکات اعرابیہ جو ہوتی ہیں نا ان کو توڑ موڑ کر کیا کرنا؟ پڑھنا، اس طرح سے پڑھنا کہ اس کے معنی کیا ہو جائے؟ بدل جائے۔ تو یہ دونوں طرح کی تحریفات جو ہے نا وہ یہود کے اندر رائج، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں تحریف لفظی اور معنوی دونوں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات نے جو کہا کہ تحریف لفظی جو ہے نا وہ نہیں ہوئی، صرف تحریف معنوی ہوئی ہے، تو جمہور کے خلاف ہے یہ قول، اور اس کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ تورات کے اندر تحریف لفظی بھی ہوئی اور تحریف معنوی بھی ہوئی، اسی طرح انجیل کے اندر بھی تحریف لفظی اور معنوی دونوں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر بہت سی کتابیں ہر دور کے اندر ہمارے علماء کی موجود، اس پر شہادت، انہوں نے بہت سے نمونے جو ہے اس کی پیش کیے۔ اور تحریف معنوی جو ہے نا اس میں تو پھر کوئی خصوصیت نہیں رہ جاتی۔ تحریف معنوی تو گمراہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس میں بھی کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حاصل یہ کہ تورات کے اندر تحریف لفظی بھی ہوئی اور تحریف معنوی بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ صرف تحریف معنوی کا قول جو ہے نا یہ جمہور اہل سنت کے خلاف ہے، جمہور اہل سنت میں سے کسی کا بھی یہ کیا نہیں ہے؟ رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو نسبت کی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف کہ وہ جو ہیں تحریف لفظی کے قائل نہیں ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تحریف لفظی کے قائل نہیں ہیں، اور بلکہ کیا ہیں؟ تحریف معنوی کے قائل ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ان کا قول جو ہے نا وہ نقل ہے کہ یہود جو ہے نا تحریف کرتے ہیں اور کتاب الہی کے الفاظ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کیا کر دیتے ہیں؟ اپنی جگہ سے ہٹاتے ہوں، یہ تو کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے کلام میں ایسا کر دیں، ٹھیک ہے۔ ایسی تحریف یہود نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں تعویل کرتے ہیں، لفظوں کے معنی کچھ بدل دیتے ہیں،
تو تحریف معنوی، تو اس سے بعض حضرات نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو لے کر ان کی طرف نسبت کی کہ وہ تحریف لفظی کے منکر ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں، اس لیے کہ اسی آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ منقول ہے کہ یہ آیت جو ہے نا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ، یہ جو آیت نمبر 78 ہے، یہ یہودیوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے تورات کے اندر سے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارات تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات تھیں، صفات تھیں، ان کو بدل دیا اور یہ کتاب لے کر کہاں چلے گئے؟ یہ نسخہ تھا کعب بن اشرف یہودی کے پاس، وہ اس کو لے کر بنو قریظہ کے پاس چلا گیا اور اس نے وہ نسخہ جو ہے نا تبدیلیاں کرنے کے بعد ان کو دے دیا اور انہوں نے اسی کو کیا کر لیا، قبول کر لیا، تو پھر اس موقع پر جو ہے نا یہ آیات نازل ہوئی۔ اور ٹھیک ہے، تو یہ شان نزول خود انہی سے منقول ہونے ہیں، یہ روایت یہ بتلا رہی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف تحریف معنوی، صرف تحریف معنوی کی نسبت کیا نہیں ہے، درست نہیں، اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک خطبہ، وہ بھی صحیح بخاری میں منقول ہے، صحیح بخاری میں نقل ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک تفصیلی خطبہ ہے جس میں وہ خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ اے گروہ مسلمین، تم اہل کتاب سے کیسے سوال کر لیتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب موجود ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بھی بتلا دیا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں اپنی کتاب کے اندر کیا کرتے ہیں، تبدیلیاں کرتے ہیں، تغیر کرتے ہیں، تو پھر تم کیوں اس سے پوچھتے ہو، ٹھیک ہے، پھر ان لوگوں سے تم سوال کیوں کرتے ہو؟ پھر آخر میں آپ نے فرمایا کیا ان میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو سوال کرنے تمہارے پاس آتے ہیں، یعنی جب وہ تمہارے پاس سوال کرنے نہیں آ رہے تو تم ان کے پاس سوال کرنے کیوں جاتے ہو؟ یعنی وہ تو تمہاری کتاب کے بارے میں تم کوئی سوال تم سے نہیں کرتے، تم ان سے سوال کیوں کرتے؟ تو ان کا یہ جو خطبہ ہے یہ بھی اسی طرح اشارہ کر رہا ہے، اس سے بھی یہی چیز ثابت ہو رہی ہے کہ وہ کس کے قائل ہیں؟ تحریف لفظی کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، تحریف معنوی کی نسبت جو ہے نا ان کی طرف صحیح نہیں، ایک تو شان نزول والی روایت سے، اور دوسرا جو ہے نا یہ جو ان کا خطبہ آ گیا۔ باقی جو یہ ان کی طرف سے یہ نسبت کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود جو ہے نا تحریف کرتے ہیں اور کتاب الہی کے الفاظ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اور کسی مخلوق کی یہ مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسا کر سکے کہ کسی لفظ کو ہٹا کر کسی جگہ کر دے، بلکہ وہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ تحریف اور غلط تعویل کرتے ہیں۔ تو اس عبارت سے جو ہے نا بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے ہیں؟ تعریف لفظی کے منکر ہیں، تعریف معنوی کے جو ہے نا قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ تعریف معنوی میں تو پھر کوئی خصوصیت نہیں رہ جاتی تورات کی، یا ان کی مذمت کے طور پر قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ یہ تعریف معنوی تو کس میں بھی ہوئی ہے؟ تعریف معنوی تو قرآن پاک میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی تورات میں ذکر کرنے کی خصوصیت کیا رہ جاتی ہے؟ باقی رہی یہ بات کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُزِيلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِّن كُتُبِ اللَّهِ وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ وَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِمْ، یعنی کسی کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ کلام الہی کے کسی لفظ کو کیا کر دے، بدل دے، بلکہ وہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ غلط تحریف کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے، اور اس کو نقل بھی کون کر رہے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ، اور ان کا جو پہلے خطبہ آپ کو اس کا خلاصہ بتایا وہ بھی کس نے نقل کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور یہ جو قول ہے اس کو بھی کون نقل کر رہے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کا پھر جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ دونوں کو نقل کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول لے کر آئے ہیں نا، اس کی غرض اور ہے،
اور امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی صحیح کے اندر ایک ہی حدیث کو کیا کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر جگہ جو ہے نا اس حدیث کا تعلق اور مناسبت ہوتی ہے کس کے ساتھ، اس عنوان کے ساتھ جو اوپر انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، قائم کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو یہ قول لے کر آئے ہیں نا کہ کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کے کوئی حرف کو گھٹا سکے یا بڑھا سکے، تو یہ بات کس کے بارے میں ہے؟ یہ بات ہے اس بارے میں کہ اللہ کا جو کلام ہے نا وہ قدیم ہے، اللہ کا جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ قدیم، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے یہ بھی اس کی صفت ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ قدیم ہے، حادث نہیں۔ دو اصطلاح حادث استعمال ہوتی ہے نا، قدیم اور حادث۔ قدیم کس کو کہتے ہیں؟ غیر مسبوق بالعدم، یعنی جس کو عدم لاحق نہ ہو، جو ہمیشہ رہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح ان کی صفات بھی قدیم ہے۔ تو یہ جو کلام ہے یہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور دوسری چیز ہے حادث۔ حادث کیا ہوتا ہے؟ مسبوق بالعدم، جس کو عدم کیا ہو جائے؟ لاحق ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ جو قول امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے وہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ کیا ہے؟ قدیم ہے، کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ اس میں کیا کر سکے؟ تبدیلی وغیرہ کر سکے۔ باقی رہا تعویل فاسدہ کرنا، تحریف کرنا، یہ کیا ہے؟ مخلوق کا فعل ہے، اور یہ کیا ہے؟ حادث۔ تو یہ فرق سمجھانے کے لیے جو ہے نا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا، وگرنہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ وہ تحریف لفظی کے منکر ہیں، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ان کی اپنی دوسری تصریحات دوسری جگہ پر کیا ہیں؟ موجود ہیں، جو کہ اس بات پر شہادت دے رہی ہیں کہ وہ کس کے قائل ہیں؟ تحریف لفظی کے قائل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے قائل ہیں؟ تحریف لفظی کے قائل۔ پھر اسی طرح، ٹھیک ہے، پھر یہ مسئلہ آئی گیا، اسی طرح جو ہے بعض لوگ وہب بن منبہ، ٹھیک ہے، تابعین میں سے گزرے ہیں، ان کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے ان کے قول کو لے کہ وہ بھی جو ہے نا کس کے قائل ہیں؟ وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ہوا ہے تحریف لفظی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی طرف بھی اس قول کی نسبت جو ہے نا وہ کیا نہیں ہے؟ درست نہیں ہے۔ ان کی بات کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں اتری ہیں تورات اور انجیل ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اسی طرح محفوظ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اتاری، البتہ یہودی لوگ یا عیسائی لوگ اس میں کیا کرتے رہتے ہیں؟ تحریفات کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی اسی پر معمول کیا جائے گا کہ اصل جو ہے نا وہ کیا ہے؟ تو ان کا یہ قول اگر ان کتابوں کے بارے میں لیا جائے جو اس وقت موجود ہیں، ٹھیک ہے، بین ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہیں تورات اور انجیل، پھر تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ جمہور کی تحقیقات کی کیا ہے؟ خلاف، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت وہب بن منبہ کا یہ کہنا، اب اس سے ان کی مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ اور جو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں محفوظ ہیں، ان میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ تو یہ مراد متعین کرنا جو ہے نا مشکل ہے۔ اگر تو ان کی مراد یہ کتابیں ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہیں، پھر تو یہ قول صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی مراد جو ہے وہ کتابیں ہیں جو کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاً اتاری گئیں، پھر ان کی بات جو ہے نا درست ہے کہ اصل کلام میں نفسی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ تو اسی طرح محفوظ ہے۔ ان میں کیا نہیں ہوئی؟ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ باقی بعد میں اضافے اپنی طرف سے کرتے رہے، اور یہ کہتے ہیں جیسے آیت میں بھی ہے ہوا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ تو تمام
جو ہیں جمہور صحابہ اور جمہور اہل سنت وہ اسی پر ہیں کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں کیا ہوئی ہے، تعریف معنوی کے ساتھ ساتھ تعریف لفظی بھی ہوئی ہے، اور تعریف معنوی تو خود قرآن پاک میں بھی ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے، یہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی نشاندہی کر دیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو ہے نا وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کے جس طرح الفاظ محفوظ ہیں اسی طرح اس کے معانی بھی محفوظ ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرمانے ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ بعض لوگوں نے بات مشہور کی کہ جو معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، یعنی توحید کے تو ہم پہلے سے بھی قائل ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ہی ماننا ہے، کتاب کو ہی ماننا تو ہم پہلے بھی مانتے تھے، تو یہ پیغمبر جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، یہ نبی جو ہیں وہ اپنی طرف کیا کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک بہتان تھا انبیاء پر، اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لبشر، یعنی کسی بشر کے لیے یہ بات روا نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو، شریعت دی ہو، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے، یوں کہے کونوا عبادا لی، کہ میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، تو یعنی کسی نبی سے بات کیا نہیں ہے مناسب، ایسا بات کا صدور ممکن ہی نہیں، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ انبیاء تو کیا کہتے ہیں، کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس سبب سے کہ تم کیا کرتے ہو، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو، بما کنتم تدرسون، اور تم خود بھی کیا کرتے ہو، اسی کو پڑھتے ہو، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور کوئی نبی جو ہے نا تم کو اس بات کا حکم نہیں دیتے کہ تم کیا کرو، بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو کیا پروردگار، ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تو یہ کیسے ممکن ہے، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے بعد اس کے کہ جب تم کیا بن چکے ہو، فرما بردار ہو چکے ہو، یعنی کسی نبی سے ایسی بات کا صدور ممکن ہی نہیں، تو یہ ان کا محض ایک بہتان تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کی یاد کیجیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جو میں نے تم کو عطا کی کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس ایک رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان چیزوں کی جو تمہارے پاس موجود ہیں، تو آپ لوگ کیا کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضرور کیا کر لینا، اس پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرنی ہے، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کہ کیا آپ لوگوں نے کیا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ لوگوں اس بات کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر لے لیتے ہو میرے پختہ عہد کو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور لے لیتے ہو میری پختہ بات کو اس پر، قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہو، اس بات کا ہم کیا کرتے ہیں، اقررنا، اقرار کر لیا، قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ کن لوگوں میں سے ہوں، گواہوں میں سے ہوں، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی پھر جائے اس کے بعد تو یہی لوگ کیا ہیں، گنہگار ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، اللہ کے دین کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کچھ، وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور حال یہ ہے
اسی کے لیے فرما برداری کرتی ہے ہر وہ چیز جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعا و کرہن، یعنی خوشی سے اور جبرن، طوعا خوشی سے، کرہن جبرن، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف کیا ہوں گے، لوٹائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آیت مبارکہ ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ٹھیک ہے، یہ عہد جو ہے نا اس کے بارے میں ہے کہ یہ بھی عہد الست کی طرح عالم ارواح میں لیا گیا۔ انبیاء سے عہد جو ہے نا وہ کس میں لیا گیا؟ عالم ارواح میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے یہ انبیاء سے کیا لیا؟ عہد لیا۔ ٹھیک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہر اولاد آدم کو نکالا گیا، پھر ان میں سے جو نبی تھے ہر نبی سے اس کے دور میں دوبارہ اس کی پھر تجدید کروائی گئی۔ ٹھیک ہے، ایک تو عہد الست میں عالم ارواح میں لیا گیا، پھر دوبارہ ہر نبی کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو دوبارہ اس عہد کی کیا ہوئی؟ تجدید کروائی گئی، یعنی اس کی یاد دہانی کروائی گئی دوبارہ۔ ٹھیک ہے، اب وہ عہد کیا ہے؟ عہد یہ ہے کہ ایک نبی کی موجودگی میں اگر رسول کو یاد ہے تو ان کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے، ان پر ایمان لے کر آنا ہے، اور اگر کوئی نبی نہیں بھی آتے تو اپنی امت کو کیا کرنا ہے؟ اس کی نصیحت کرنی، تاکید کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں رسول سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول جو ہے نا کہ عام ہے، نکرہ ہے، تو کسی خاص نبی کی تعین نہیں، اس سے مراد تمام رسول، یعنی ہر نبی نے اپنے دور میں بعد میں آنے والے نبی کی کیا کرنی ہے؟ بشارت، اس کے بارے میں اطلاع دینی ہے، اور لوگوں کو بتانے کی کیا کرنا ہے کہ اگر وہ پیغمبر آ جائیں تو ان کی کیا کرنی ہے؟ ان پر ایمان لے کر آنا، اگر تو انہی کے دور میں آ رہے ہیں تو ان پر کیا کریں کہ ان کے بعد جو بھی دوسرا نبی آئے ان کی کتابوں اور حکمت اور جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو، تو پہلا نبی جو ہے نا وہ بعد میں آنے والے نبی کی کیا کریں؟ تصدیق کریں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ پہلے نبی کا علم اور نبوت جو ہے وہ کیا نہ بنے، خلاف نہ بنے، کس کے لیے؟ کسی دوسرے نبی کے لیے۔ یہ تو اس صورت میں آگے اگر رسول سے مراد کیا لیا جائے؟ عام۔ ٹھیک ہے، ایک قول، دوسرا قول یہ ہے کہ رسول سے مراد جو ہے نا وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ خاص ہیں، اور رسول سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ مطلب یہ تو پھر اس صورت میں آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے کیا لیا؟ اس بات کا عہد لیا۔ ٹھیک ہے، اور کہ وہ کیا کریں؟ اپنی اپنی قوموں سے اس بات کا عہد لیں کہ اگر تو اس زمانے میں خود جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں تشریف لیں تو وہ خود بھی کیا کریں؟ ان پر ایمان لائیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر ان کے زمانے میں نہیں آیا تو اپنی قوم کو کیا کریں؟ اس بارے میں نصیحت کریں، تاکید کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی روایات مروی ہیں، اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں آ جائے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت اور ان کی مدد کرنی۔ ٹھیک ہے، یہ دو قول ہیں اس کے بارے میں، تو اس کے لحاظ سے اس کی تفسیر پھر کیا ہوگی؟ مختلف ہوگی۔ اور جو دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ،
کہ اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہن اور یعنی جبری طور پر، وَإِلَيْهِ یرجعون، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اس سے احکامات کی دو قسموں کی طرف اشارہ ہے۔ احکامات کی دو قسمیں، ایک تو احکام تشریعی جیسے نماز ہے، روزہ ہے اور شریعت کی دوسری تعلیمات، ان کو کہتے ہیں احکامات تشریعی، شرعی احکامات یا احکامات شرعیہ۔ اور دوسری قسم ہے تکوینی احکامات، ٹھیک ہے، جیسے زندگی ہے، موت ہے، رزق ہے، یہ ساری چیزیں، بیماری۔ تو طوعاً کا تعلق جو ہے نا وہ کس کے ساتھ ہے؟ احکامات شرعیہ کے ساتھ، اور کرہن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تکوینی احکامات کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، وہ اس کو کیا ہوں گے، یعنی اسی طرح قبول کرنے پڑیں، یہ بات۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہہ دیجئے کہ اللہ پر ایمان، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر، اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، و یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولادوں پر، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا؟ نبی اور پیغمبر بنایا، ٹھیک ہے، یعنی وہی کہ نبوت کا ایک سلسلہ چلا پھر طویل بنو اسحاق سے، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے، تو والاسباط یعنی اولاد یعقوب، وما اوتي موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربہم، اور انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے، ان تمام پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ٹھیک ہے، اسباط سے مراد مطلق اولادیں نہیں ہیں، یعنی وہ اولادیں جو کیا بنی؟ پیغمبر بنی، ان پر جو کچھ اتارا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے درمیان ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے کیا کرتے ہیں؟ فرما برداری کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کو اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں کیا ہوگا؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کا جو مدار ہے نا وہ کس پر ہے؟ اسلام پر۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالیٰ کیا کر دیں؟ راستہ دکھا دیں، ہدایت دے دیں ان لوگوں کو، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور انہوں نے زبانی شہادت بھی دی کہ یہ پیغمبر کیا ہیں؟ برحق ہیں، وجاءہم البینات، اور یہ پیغمبر ان کے پاس لے کر آئے واضح نشانیاں اور واضح دلیلیں اسلام کی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں راہ دکھاتے کس کو؟ ظالم قوم کو، ٹھیک ہے، یعنی مطلب اس دعوے کی نفی کی جا رہی ہے کہ ہدایت، اللہ اسلام کو چھوڑ کر جو کوئی ہدایت کا دعویٰ کرے تو اس کا یہ دعویٰ کیا نہیں ہے؟ قبول نہیں ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کا بدلہ اور جزا یہی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ یہاں سے آخر تک اشارہ ہے کس کی طرف؟ کفر کی تین قسموں کی طرف، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ جو کیا کر لیں؟ کفر سے تائب ہو جائیں سچے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ کفر سے تائب ہو گئے اور کیا کر لیا؟
اسلام قبول کر لیا تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ اور دوسرا ہے کہ جو توبہ تو کرتے ہیں لیکن دل سے توبہ نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایسے وقت میں توبہ کریں جب توبہ کا وقت ہی نہ رہے، ایسے لوگوں کی توبہ بھی کیا نہیں ہے؟ قبول نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو تمام عمر کفر پر رہے اور اسی پر ان کی کیا ہوگی؟ وفات ہوگی، تمام انہوں نے توبہ بھی نہیں کی۔ تو یہ تین قسموں کی طرف اشارہ ہے آئندہ آنے والی آیات میں۔ سب سے پہلی قسم کیا تھی؟ جو کفر سے کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں۔ وہ اس آیت میں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ وہ لوگ، مگر وہ لوگ، یعنی پیچھے کیا کہا گیا؟ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ اب استثناء ہے کن کا؟ الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ وہ لوگ جو کیا ہو جائیں؟ توبہ کر لیں اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی حالت کو سنوار لیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے دوسری نصوص میں بھی آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ٹھیک ہے، جس کے جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ بالآخر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ٹھیک ہے، دوسری قسم کے وہ لوگ جو توبہ تو کریں لیکن محض زبانی طور پر توبہ کریں، دل سے توبہ نہ ہو۔ یہ توبہ ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب توبہ کا وقت ہی نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں مزید بڑھتے چلے گئے، ترقی کرتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ایسے لوگوں کی توبہ بھی ہرگز قبول نہ ہوگی، واولئک ھم الضالون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، تیسری قسم کے لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تمام عمر وہ کیا رہے؟ اسی پر رہے، وماتوا وهم کفار، اسی پر ان کی کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی، اس حال میں کہ وہ کیا تھے؟ وهم کفارون، وہ کیا تھے؟ منکر ہی تھے، کافر ہی تھے۔ فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے کیا چیز؟ ملء الارض ذهبا، یعنی زمین بھرنے کی مقدار سونا، ٹھیک ہے، جتنی زمین ہے اتنی مقدار کس سے بھر دی جائے؟ سونے سے بھر دی جائے، اتنا کثیر عوض بھی کیا نہیں کیا جائے گا؟ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا وفتدى به، اگر وہ اس کو کیا کر سکے؟ فدیہ دے کر اپنے چھٹکارا چاہے، اگر اس کو ایسی قدرت ہو بھی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ فرمانے اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔